دوستو، آج ہم اصحاب الفیل واقعے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ واقعہ کیا ہے، یہ کب پیش آیا اور ابرہہ کون تھے۔ دوستو، اصحاب الفیل کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی سال میں ہوا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرات محدثین نے اسی واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک قسم کا معجزہ قرار دیا ہے، مگر چونکہ معجزات کا قانون یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف نبی لے آئے اور پھر نبوت کا اعلان کرے تو ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں، جبکہ نبوت سے پہلے بلکہ نبی کی ولادت سے بھی پہلے حق تعالی بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو خرق عادت میں مثل معجزہ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی نشانیوں کو محدثین کے اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی اس قسم کے بے شمار ارہاسات نمودار ہوئے ہیں۔ اصحاب الفیل کا واقعہ بھی انہی ارہاسات میں سے ایک ارہاس ہے۔ اصحاب الفیل کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یمن پر ذونواس نامی بادشاہ کا قبضہ تھا جو کہ مشرک تھا۔ اس بادشاہ نے اس وقت کے اہل حق یعنی نصارہ پر شدید مظالم کی۔ اسی بادشاہ نے ایک طویل و عریض خندق کھول کر اس کو آگ سے بھر دیا، اور اس وقت کی جتنی بھی اہل حق نصارہ تھے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے اسی آگ میں ڈال دیا اور تقریباً 20,000 کے قریب انہی لوگوں کو مار دیا۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ بروج میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ انہی لوگوں میں سے 2 آدمی کسی طرح سے اس کے گرفت سے بھاگ نکلے اور انہوں نے ملک شام جا کر بادشاہ کو فریاد کی، جس پر شام کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ یہ بھی نصرانی تھا اور یمن کے قریب تھا، تو اس نے اپنے 2 عظیم کمانڈر ارباد اور ابرہہ کی قیادت میں یمن پر حملہ کر دیا اور یمن کو ذونواس کے قبضے سے آزاد کرایا، جبکہ ذونواس بھاگ کر دریا میں غرق ہو گیا۔ جب یمن فتح ہوا تو انہی 2 کمانڈروں کے بیچ یعنی ارباد اور ابرہہ کے مابین شدید اختلافات پیدا ہو گئے، اور انہی اختلافات کے نتیجے میں ابرہہ نے ارباد کو قتل کر دیا، جبکہ اس کے بعد حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ کو یمن کا گورنر مقرر کر دیا۔ جب ابرہہ یمن کا گورنر بنا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یمن میں ایک شاندار کلیسا بنائے جس کی نظیر پوری دنیا میں نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو یمن کے عرب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے کے جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ وہاں نہ جائے اور اسی کلیسا میں آئے اور اپنی عبادات کیا کرے۔ اسی نیت سے اس نے شاندار کلیسا بنایا اور سونے اور چاندی سے اس کی دیواروں کی تعمیر کرائی، اور اعلان کیا کہ اب کوئی بھی حج کے لیے نہ جائے اور یہاں اس کلیسا میں آ کر اپنی عبادات کیا کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم علیہ السلام اور کعبے کی عظمت و محبت ان کی دلوں میں پیوست تھی، اس لیے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ اس میں سے کسی نے رات کے وقت کلیسا میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس کی اطلاع ملی اور اسے بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کی کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا۔ ابرہہ نے اسی نیت سے تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ بادشاہ نجاشی نے ابرہہ کو اجازت دے دی اور اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بیچ دیا۔ اسی محمود نامی ہاتھی کے ساتھ ساتھ نجاشی نے ابرہہ کے لیے 8 مزید ہاتھی اور بھی بیچ دیے۔ تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کے ستونوں میں لوہے کے مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر زنجیروں کو ہاتھی کے گلے میں باندھ کر نعوذ باللہ ان دیواروں کو گرا دیا جائے گا۔ جب اس حملے کی خبر عرب پہنچی تو پورا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابرہہ نے حملہ کر کے راستے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو شکست دی۔ جب ان کا لشکر طائف پہنچا
تو طائف والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابرہہ کے ساتھ لڑائی کرنا مشکل ہے۔ طائف میں ان دنوں ایک بہت ہی بڑا بت خانہ ہوا کرتا تھا جس میں لوگ لات کی پوجا کرتے تھے۔ طائف والوں نے ابرہہ سے معاہدہ کر لیا کہ طائف والے ابرہہ کی لشکر کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس کے بدلے وہ اس بت خانے کو نہیں چھیڑے۔ چنانچہ طائف والوں اور ابرہہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، اور اسی معاہدے کے نتیجے میں طائف والوں نے وہاں کا ایک سردار جس کا نام ابو رغال ہے، ابرہہ کے لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ ابرہہ کی لشکر کو رستہ دکھائے۔ تو دوستو، جب ابرہہ کی لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو ابرہہ کا وہی خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس ہاتھی کو اٹھایا جائے، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا، حتیٰ کہ اس پر تشدد بھی کیا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا۔ دوسری طرف قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا کہ دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی، جن میں سے ہر ایک پرندے کے ساتھ 3 چھوٹے چھوٹے کنکریاں تھی جو کہ چنے یا مسور کی برابر تھی۔ یہ پرندے بھی عجیب تھے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ یہ دیکھ کے سارے ہاتھی بھاگ نکلے، جبکہ ان میں سے ایک ہاتھی کنکری لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ ابو رغال جو کہ سردار تھے اور ابرہہ کے لشکر کو رستہ دکھا رہے تھے، تو وہ بھی اسی میں ہلاک ہو گیا۔ دوستو، آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آج تک لوگ ابو رغال کی قبر کو پتھر مارتے ہیں۔ ابرہہ جو کہ اس حملے میں فوراً ہلاک نہیں ہوا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابرہہ کو نشان عبرت بنانا تھا، تو لوگ اسے دارالحکومت صنعا لے کے گئے، جہاں ابرہہ پہ ایک بیماری آئی اور اس کی بدن کا ایک ایک جز جو تھا وہ بدن سے الگ ہوتا گیا اور وہی پہ ہلاک ہو گیا۔ تو دوستو، یہی وہ واقعہ اصحاب الفیل ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اپنا گھر بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کی لشکر کو نیست و نابود کر دی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔